کا زبان نہیں جس کا پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، جیسے ہمارے ذکر ہوتے ہیں۔ اس تفکر کے بعد پورے شعور سے اور پوری بصیرت سے وہ یہ کہہ اٹھتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ اتنا بڑا نظام بے مقصد پیدا نہیں کیا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ تو نے یہ سب ہمیں پیدا کر دیا، یہ نہیں ہو سکتا کربلا ایویں ہی ہو گئی ہو کہ امام حسین کو بڑے زخم آئے تھے، پچھلے بخشے گئے، 2 آنسو بہا کے اور 2 ہاتھ سینے پہ مار کے سارے بخشے گئے، جو مرضی کپلے کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار تو نے اس نظام کو باطل خلق نہیں کیا، فقنا عذاب، سبحانک، سبحانک یہ لفظ وہاں پر ہے، سبحانک، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، یعنی اس عیب سے پاک ہے کہ تو کوئی کام بے مقصد کرے۔ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، پتہ آپ کو؟ سبحان اللہ جو ہم ہر روز کئی دفعہ اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں، جس بندے کو سبحان اللہ کا مطلب پتہ ہے نا، حقیقت میں پتہ ہے، یعنی اس کا ایمان ہے کہ وہ ذات سبحان اللہ کہے جانے کے قابل ہے، پھر اس کو حق نہیں بنتا کہ زندگی میں ایک بار بھی اس سے شکوہ کرے، کیونکہ شکوہ اس سے ہوتا ہے جس نے کوئی زیادتی کی ہو، شکوہ اس سے ہوتا ہے جس نے کوئی کمی کی ہو، اور اللہ کی قسم اگر شکوہ کرنا کبھی جائز ہوتا تو کربلا میں جائز ہوتا، حسین شکوہ کرتے، حسین نے بتایا سبحان اللہ کیا ہوتا ہے، کربلا میں فرما رہے ہیں بار بار، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، گھوڑے سے زمین پر آئے سجدہ کیا، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، ایک شکوے کا جملہ اگر کوئی مصائب میں پڑھ بھی دے تو بہت جاہل احمق، اس کو خود نہیں پتا، ٹھیک ہے نا، اس کو پتہ نہیں ہے حسین کیا ہے۔ یہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، مطمئن ہے۔ آپ توجہ کریں، یہ آیت ایسے نہیں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے وہ نفس، اے وہ روح کہ جو بالکل حالت اطمینان میں ہے، جس کو شکوے ہو اطمینان میں تھوڑی ہوتا ہے۔ یہ بات یہاں پہ سمجھ لیں، اطمینان غم کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، توجہ فرما رہے، غم بھی ہے اطمینان بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں، چونکہ غم اللہ نے خلق کیا انسان کے اندر، شکوہ نہیں خلق کیا، شکوہ بندہ اپنی بے صبری کی وجہ سے یا اپنی بے فہمی کی وجہ سے یا بے علمی کی وجہ سے شکوہ کر دیتا، جیسے ماں بچے کو بجلی کے اس سوئچ میں ہاتھ نہ ڈالنے دے، وہ کہتا ہے امی نہیں ہے میری، وہ بے وقوف ہے، امی ٹھیک کر رہی، وہ شکوہ بے وقوفی سے ہوتا ہے۔ لیکن جو غم کی کیفیت ہے اور آنکھوں سے آنسو آ جانا ہے، یہ اطمینان کے ساتھ اس کا کوئی تضاد نہیں ہے، اطمینان کے ساتھ اس کا کوئی تضاد نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں جب دنیا سے جا رہے تھے تو اپنے بابا کی، رسول اللہ کی گود میں تھے، آغوش میں، اور رسول اللہ کے ہاتھوں میں ان کی جان نکل رہی تھی، تو ابراہیم کی حالت دیکھ کر، اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری، رسول سے بڑا کوئی نفس مطمئنہ ہے؟ کوئی نفس مطمئنہ، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تو ایک کم سمجھ والا پاس کھڑا تھا، تو وہ سمجھا کہ یہ جو رونا ہے شاید یہ بے صبری کی وجہ سے ہے، یہ اللہ کے حکم پہ راضی نہیں ہے، تو اس نے رسول اللہ سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ بعض سوالوں کی بنیاد جہالت ہوتی ہے، کم علمی ہوتی ہے، آپ بھی رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے جواب میں فرمایا،
جواب دیکھیے، فرمایا کہ یہ جو آنکھوں سے بہہ رہے ہیں یہ اللہ کی وہ رحمت ہے جو اس نے انسانوں کے دلوں میں خلق کی. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ جو آنکھوں سے جاری ہو جاتی ہے ایسے کسی مقام پر. تو پھر وہ جو بے صبری ہے وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن ہم زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالتے جس سے خالق ناراض ہو. جس طرح آج کل مولا جٹ سٹائل کے لوگ بول رہے ہوتے ہیں یا اللہ جے لینا یا تو پھر دیتا کیوں نہیں. ہم نے دیہاتوں میں یہ ڈائیلاگ سنے، بچہ فوت ہو گیا مثال کے طور پہ، اوپر منہ کر کے لگا ہوا اللہ کو جاہل، ٹھیک ہے، کہ یا اللہ اگر لینا ہی تھا تو پھر دیا کیوں تھا. اللہ کے نبی کی تربیت کیا ہے؟ ہم زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں بولتے جس سے خالق ناراض ہو. اس رسول کا وارث ہے حسین، رضن بقضائہ و تسلیما. یہ لفظ کیا ہے؟ رضن، راضی ہوں. امام حسین کی زبان سے نکلا وہ جملہ ہماری زبان سے نکلا وہ جملہ نہیں ہے کہ جملے نکل رہے ہوتے ہیں عربی کے پتہ نہیں ہوتا کیا بول رہے ہیں. وہ جو بول رہے ہیں روح اور قلب ایک ساتھ بول رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سے کیا فرما رہے ہیں کہ تیری راہ میں اکبر دیا ہے، اس سے زیادہ راضی ہونے کا کیا مقام ہو. اکبر کی جان تیری راہ میں جائے، اصغر کی جان تیری راہ میں جائے، قاسم تیری راہ میں پامال ہو، عباس کے بازو تیری راہ میں کٹے، حسین کی جائیداد اس سے بہتر کون سی جگہ ہوگی جہاں پہ لگے. سمجھے اس کو؟ یہ تو راضی ہونے کا